اس کہانی کی راویہ ایک خاتون ہے جو قسیم شہر میں غسل میت ڈپارٹمنٹ کی بھی رکن ہے۔ وہ کہتی ہیں کسی مدرسے کی مڈل لیول کی ایک طالبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بچی کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام نوف تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم کی وجہ سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھی طرح سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو میں حیران رہ گئی۔ اللہ کی قسم، اس کے چہرے سے نور کی شعائیں ایسی اٹھ رہی تھیں جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تابانی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھی، ان میں سے کچھ نارمل کیفیت میں ہوتی، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا اور بعض سے ناگوار بو محسوس ہوتی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا اس کے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی لگتی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا، ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل صالح کی وجہ سے عزت سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدرے بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور تمام حیرت انگیز باتوں سے اس سے مطلع کر دیا جن سے دوران غسل مجھے واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں اپنے تمام تر جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتی رہی اور بالخصوص اپنی بیٹی کی نماز کی پابندی کا ذکر کیا۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلوایا اور میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں آپ کو اپنی بیٹی نوف کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں دوں گی، آپ انہیں غریبوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دیجیے گا، میں انہیں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی چیزیں میرے پاس پہنچی تو وہ 4 کارٹن میں پیک تھی۔ میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب لمبے چوڑے ڈھیلے ڈالے، نہ تنگ نہ باریک نہ چھوٹے۔ دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے۔ وہ سب بھی پورے بازوؤں والے، ڈھیلے ڈالے اور مکمل جسم کو ڈھانپتے تھے۔ سب لباس انتہائی سادہ، ان کا فیبرک باریک نہیں تھا کہ جس سے جسم نظر آئے۔ جو کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا سکول کا سامان اور اس کے قلم تھے۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک مسواک بھی نکلی۔ میں جان گئی اپنی زندگی میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے والی رہی ہے۔ میں نے اسی لمحے اپنے آپ سے وعدہ کیا، میں آج کے بعد حیا اور حجاب قائم رکھنے والے کپڑے پہنوں گی جیسے نوف پہنا کرتی تھی۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے فیصلہ کیا میں اس ڈائری میں اپنے لیکچرز لکھوں گی جو مرحومہ نوف کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ میں نے نوف کی ماں کو فون کیا اور اسے اس ماڈرن دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا، اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سردہ ریز ہو جاتی۔ اللہ نوف اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کے چلن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور اللہ کے احکام اور سنت کا دامن تھام کر رکھا۔ اس واقعے میں میری امت کی ان بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں کہ کل رب تعالیٰ قیامت کے دن انہیں سرخرو کرے گا۔ اور جو مسلمان خواتین ماڈرن طبقے سے متاثر ہو کر سخت چست لباس پہن کر معاشرے کی نظروں میں تہذیب یافتہ بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ اپنے اس عمل سے باز آ جائیں اور احکام الہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لیں۔ نوف کی ہی عمر یا بڑی عمر میں بالآخر اپنے رب کے سامنے پیش تو ہونا ہی ہے۔